کیونکہ ابتدائی انسانیت جو ہے، تخلیق انسانیت جو ہے، اس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ایک منظر، سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے تھوڑا سا ایک منظر آپ دیکھ لیں کہ جب آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے، جب یہ کائنات بھی پیدا نہیں ہوئی، جب یہ دنیا بھی پیدا نہیں ہوئی، تو اس کے بارے میں صحیح حدیثیں ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے، اسی طرح سیاہ میں حدیث ہے، اسی طرح مسانید میں احادیثیں ہیں، اسی طرح سنن میں احادیث ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار دو عالم حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سے جب پوچھا گیا کہ حضور آپ ہمیں یہ تو بتائیں کہ جب آسمان و زمین نہیں تھے تو اس وقت کیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کی ذات، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وکیل، اللہ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں، تو جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی خدا تھا، اور جب پھر ساری کائنات فنا ہو جائے گی تو اس وقت بھی کس کی ذات ہوگی؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اسی طرح فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز قابل ہلاک ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، تو سب سے پہلے بھی اللہ کی ذات، سب سے آخر میں بھی اللہ کی ذات، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تو اللہ تھا۔ اب سوال پوچھا گیا کہ حضور تو اللہ کی ذات کہاں تھی؟ حضور نے فرمایا کان فی عماء، صحابہ نے پوچھا این کان ربنا، ہمارے رب کہاں تھے؟ حضور نے فرمایا کان فی عماء، بالکل ایسی سمجھ لیں کہ جیسے بالکل ایک ہوا ہے، کوئی چیز واضح نہیں ہو سکتی، وہاں میرے پروردگار عالم کی ذات اس وقت بھی موجود ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے پھر اللہ نے کیا پیدا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جب اللہ کی ذات تھی، ابھی آسمان و زمین بھی نہیں تھے، تو عرش جو تھا میرے اللہ کا، کان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پیدا فرمایا، اور عرش آپ کا جو ہے پانی۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات، آسمان و زمین، یہ مخلوقات کی پیدائش فرمائی، جس کو قرآن مقدس نے ذکر فرمایا ہے، فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ پاک نے آسمان اور زمین اور یہ ساری مخلوق جو ہے 6 دنوں میں پیدا۔ اب اس کی بھی تفصیل احادیث مبارک میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق التربۃ یوم السبت، کہ مٹی جو ہے اس کو تو پیدا فرمایا ہفتے والے دن، اور جبال جو ہیں ان کو پیدا فرمایا یعنی اتوار کے دن احد میں، اور اس کے بعد جو ہے جبال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثنین جو ہے اس کے اندر اشجار پیدا فرمایا، اور مکروہ جو ہے یعنی ہر وہ چیزیں جو مکروہ ہیں، مثلا سانپ ہے، مزی ہے، ایذا دینے والی چیزیں ہیں، تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، ان کو پیدا فرمایا یوم الثلاثاء میں، اور نور کو پیدا فرمایا یوم الاربعاء یعنی بدھ کے دن میں، اور باقی جتنے جانور پھیلائے اللہ نے، جتنے قسم کے جانور ہیں وہ سب کے سب پیدا فرمائے یوم الخمیس میں، اور خلق آدم یوم الجمعۃ، اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جمعہ کے دن۔ اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ یہ جمعہ کا دن اتنا مبارک ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا بھی اسی میں فرمایا، اور جمعہ کے دن جنت میں داخل فرمایا، اور خدا کی شان ہے اتارا بھی جمعہ کے دن میں گیا ہے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن میں قائم ہوگی۔ تو جمعہ کا دن جو ہے مسلمانوں کے لیے عید للمؤمنین ایک بہت بڑا مبارک وقت ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فیہا ساعۃ مستجابۃ، کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہے جو اللہ کے ہاں ساعہ مستجابہ ہے، کہ آدمی کو اگر وہ گھڑی میسر آ جائے اور وہ نصیب ہو جائے
تو خدا کی قدرت ہے، جو بھی مانگے گا شرط یہ ہے کہ خلاف شریعت نہ ہو، خلاف احکام اسلام نہ ہو، خلاف عقل نہ ہو، تو اللہ اس کی اس دعا کو منظور فرما لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک، اب یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن میں بھی بعد العصر، یعنی عصر کے بعد مغرب تک، اس دوران میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ انسانوں کا سب سے پہلا باب، لیکن باعتبار تخلیق کے سب سے آخری مخلوق، یعنی ساری مخلوق پہلے پیدا ہو گئی، آسمان ہو گئے، زمینیں ہو گئیں، تربت پیدا ہو گئی، جبال ہو گئے، اشجار ہو گئے، انعام ہو گئے، حیوانات ہو گئے، مخلوق پیدا ہو گیا، نور پیدا ہو گیا۔ تو آخر الخلق کون بنے؟ آدم علیہ السلام، کہ سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اچھا، خدا کی قدرت دیکھیں کہ آخری مخلوق جو دنیا میں آباد رہے گی وہ بھی تو انسان ہے، ورنہ جتنی مخلوقات پہلے آئیں وہ تو ختم ہو گئے۔ اب آخری مخلوق جن پہ قیامت ہوگا، قیامت جب قائم ہوگی تو انسان ہی ہوگی، انسانوں پہ ہی قیامت قائم ہوگی۔ تو آخر الخلق جو ہیں وہ بھی سیدنا آدم علیہ السلام۔ اور اسی طرح یہ بات بھی صحیح روایات اور احادیث میں ثابت ہے، یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے پہلے، یعنی آپ کے پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال تقریباً، ایک بات دماغ میں رکھ لیجئے، یہ جہاں جہاں آئے گا نا 2000 سال یا کہیں آئے گا 1000 سال، تو یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے کہ ورنہ اگر آسمان و زمین ہی نہ ہو، نظام شمس و قمر ہی نہ ہو، تو وہاں تو دنوں کا تو کوئی حساب ہو نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اگر یہ آپ کا جو نظام اس وقت اللہ چلا رہے ہیں، یہ نظام سامنے ہوتا تو گویا 2000 سال، تو 2000 سال قبل آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ نے جنوں کو پیدا کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جنات جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں کس سے؟ آگ سے۔ جنوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے آگ سے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارٍ، اللہ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا مٹی سے، لیکن جن کو پیدا کیا آگ سے۔ اب جب اللہ نے جنات کو پیدا کیا تو ان کو زمین میں بھیجا، زمین میں جب ان کو بھیجا کہ بھی جا کے زمین میں آبادی کریں، لیکن جن تو جن ہے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جن کو جن کیوں کہتے ہیں ہم، اور انسان کو بشر کیوں کہتے ہیں ہم؟ جن کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو چھپی ہوئی، یعنی ایک ایسی چیز جو چھپی گئی ہو، اس کو کہتے ہیں جن، کیونکہ جن جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور بشر کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی چیز کھلی ہوئی ہو، واضح ہو، کہ بالکل چہرہ دیکھ کے آثار خطوط سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی بڑا خوش بیٹھا ہے، اور اس کو بڑا فکر ہے، اور یہ اداس بیٹھا ہے، اور یہ پریشان بیٹھا ہے۔ تو اس لیے بشر جو ہے یعنی ہر وہ چیز بالکل سامنے کھلی ہوئی چیز۔ اسی لیے کہتے ہیں نا جی کہ خوشخبری کو کیا کہتے ہیں؟ بشارت۔ جی مجھے بشارت ملی ہے، اچھا جی فلاں کو خوشخبری دے دو، بشر الذین آمنوا، ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ تو خوشخبری کو خوشخبری کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب اچھی خبر ملے تو آدمی کا چہرہ کھل جاتا ہے، آدمی کے چہرے پر اس کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس پر لفظ بشارت کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو جنات جو تھے یہ آگ سے پیدا کیے تھے۔ اچھا، اور یہ کوئی اتنی بڑی عقل والی قوم نہیں، عقل تو ہے ان میں، عقل نہ ہوتی تو اللہ ان کو مکلف نہ بناتے، یعنی ان پر شریعت لاگو نہ کرتے، کیونکہ جو چیزیں غیر عاقل ہیں، حیوان ہے اس پہ کوئی شریعت نہیں، بکری ہے اس پہ کوئی شریعت نہیں، کیونکہ ان میں وہ عقل والی کیفیت نہیں ہوتی۔ اللہ نے شعور تو دیا ہے سب کو، لیکن جنات کو عقل تو دی ہے، لیکن اتنا کم ہے کہ ان کا جو سب سے سمجھدار ترین جن ہونا ہمارے 10 سال کے بچے کے برابر عقل رکھتا ہے، یعنی جو سب سے سمجھدار ہے، جو اچھا خاصا ان کا یعنی معقول آدمی ہو، تو وہ ہمارے بچے کے برابر عقل رکھتا ہے۔ تو اب جنات جب زمین میں آئے، افسدوا فی الارض وسفکوا الدماء، ان نے ایک دوسرے کو قتل کیا، فساد برپا کر دیا۔ اب اللہ نے ارسل جندا من الملائکہ، اب اللہ نے فرشتوں کا ایک لشکر
کیونکہ فرشتے جو ہیں جن بڑی طاقت رکھتے ہیں، جنوں کے پاس بڑی قوت ہے، لیکن اللہ نے جو فرشتوں کو طاقت دی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ فرشتے کی طاقت کا اسی سے اندازہ لگائیں کہ قوم لوط کی ساری بستیاں جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام ایک پر پہ اٹھا کر آسمانوں تک لے گئے اور الٹ دی، تو فرشتوں کی طاقت کا تو خیر کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو، اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ فرشتے جو ہیں ان کی تخلیق اللہ نے نور سے فرمائی، یعنی جنوں کی تخلیق اللہ نے نار سے فرمائی، اور فرشتوں کی تخلیق، اور یہ بات وہمی نہیں بلکہ حضور نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، اللہ نے ملائکہ کو پیدا کیا نور، اور جن کو پیدا کیا فرمایا کہ من نار، آگ سے پیدا کیا۔ اللہ نے ارسل جندن من الملائکہ، ملائکہ کا ایک جند آیا، ایک لشکر آیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے آ کر ان جنوں کو کنٹرول کیا، ان جنوں کو اتنا مارا کہ ان کو مار مار کے بھگا دیا، پوری زمین کو خالی کر دیا، الی جزائر البحور، دریاؤں کے جزیرے جو تھے نا جی، جیسے سمندروں کے درمیان میں جزیرے ہوتے ہیں، یا جیسے آپ نے دیکھا انڈونیشیا میں بڑے جزائر ہیں، اور بھی بڑے بڑے ملکوں میں بڑے بڑے جزائر ہیں، تو وہ ان جزائر میں جا کے چھپ گئے، تو زمین خالی ہو گئی۔ اب بھی جنات کا زیادہ تر ٹھکانہ جو ہے اسی طرح دور افتادہ ان بحور میں ہے، ان جزائر میں ہے، یا کہوف الجبال میں ہے، یا ان جگہوں پر ہوتا ہے جو جگہیں ویران ہوں، جن جگہوں میں کوئی عمران نہ ہو، آبادی نہ ہو، وہاں زیادہ تر جنات جو ہے قبضہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کی قوت کو، طاقت کو ختم کر دیا۔ ارسل جندن من الملائکہ، فرشتوں کی ایک جماعت آئی اور فرشتوں کی اس جماعت نے اس پہ کنٹرول